بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایمان کے اہداف، گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف فیتھ۔ ہمارا اصل موضوع اسلام کا آسان اور جامع تعارف، اس کے 3 نکات ہیں۔ ایک ہے اسلام کیا ہے، دوسرا قرآن، اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے تعلق سے ہم نے اس کے 3 پہلو پر گفتگو کی ہے۔ ایک شریعت، دوسرا اخلاق، اور تیسرا ہے ایمان۔ شریعت کے بھی 3 پہلو، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو ہم نے کی۔ اس کے بعد اخلاق، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ اخلاق کے اہداف کیا ہے، اخلاق کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اسلامی اخلاق اور غیر اسلامی اخلاق یا دوسری تہذیبوں کے اخلاق میں کیا فرق ہے، اسلام کا یعنی اخلاق کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے وہ نکلتا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اور آج ہمارا موضوع جو ہے ایمان کے اہداف ہے۔ اس تشریح میں ایمان سب سے اعلیٰ ہے، ایمان کے بعد اخلاق ہے، اخلاق کے بعد شریعت ہے۔ ان میں سے کسی میں آپس میں تھوڑا سا کہیں ٹکرا ہوتا ہے، جو پہلے ہے جو اوپر ہے اس کو پہلے افضلیت ہوگی۔ یعنی کہیں پر اگر اخلاق اور شریعت میں ٹکرا ہوتا ہے تو اخلاق کو افضلیت ہوگی، اور کہیں پہ ایمان اور اخلاق میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایمان کو افضلیت ہوگی۔ اب ایمان کے تعلق سے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کے اہداف کیا ہے، تو لوگ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اس پر ایمان لانا۔ ارے بھائی، اس کا ہدف کیا ہے؟ اور پوچھتے ہیں تو پھر لوگ بتاتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہدف کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ انشاءاللہ آج ان ایمان کے اہداف پر گفتگو ہوگی۔ ہم مسلمانوں کی سوچ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ، ایک سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے آیا ہے، اسلام کے اہداف صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور لوگوں کا ایک الگ سے مغالطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آخرت میں کامیاب جو ہوں گے صرف مسلمان ہی ہوں گے، تو بھئی صرف اسلام سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ تھوڑا سا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام احادیث کی کتابوں میں کتاب الایمان اسی حدیث سے شروع ہوتی ہے، اور وہ حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی بھیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چند سوالات کرتے ہیں، اور وہ سوالات کے جواب بھی خود دیتے ہیں۔ تو ہم اس طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا آخری حصہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا، بڑا تعجب ہوا صحابہ کو، اور جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب بھی ہے، اور دوسری احادیث میں ان کے راوی، جو اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی معنی یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو۔
تقدیر کے خیر اور شر ہونے کا یقین رکھو۔ بڑی طویل حدیث ہے، تو اس کا جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یوم آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ پر ایمان۔ سب کی دلالت لے جاتی ہے وہ اللہ کی طرف، کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ اللہ کی معرفت۔ تو سب سے پہلا ہدف ایمان کا ہے اللہ کی معرفت۔ صوفیہ نے بھی یہی بات پر توجہ دلائی کہ معرفت، اللہ کو جانیں، اللہ کو سمجھیں۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کے تعلق سے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں جو موضوع میں آپ نے لکھا ہے کہ کئی احادیث کو آپ نے وہاں کوٹ کیا ہے، کئی واقعات کو آپ نے کوٹ کیا ہے کہ یعنی لوگ یہودی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے خدا کا تعارف کرائیے، وہ کیسا ہے، اس کے ماں ہیں یا اس کے باپ ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس طرح کی سوالات کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ اخلاص نازل فرما دی، جس کو آپ اچھا جانتے ہیں، نہیں ہے تو اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا آپ۔ شریعت کا ہدف بھی یہی ہے، وہ یہ کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہے۔ اخلاق کے اہداف میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو بھی اخلاق کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہدف ایمان کا وہ یہ ہے کہ اللہ کو جانیں، اپنے رب کو جانیں، معرفت، آپ کا رب کون ہے اس کو جانیے، یہ ہے ایمان کا سب سے پہلا ہدف۔ تو ایمان کے 5 اہداف ہیں۔ سب سے پہلا ہے اللہ کی معرفت، دوسرا اللہ کو جاننا ہی نہیں بلکہ اس کو ایک ماننا، واحد ماننا، توحید۔ تیسرا ہے اس کی عبادت، چوتھا ہے اس کا قرب، اور 5واں ہے اطمینان قلب۔ یہ 5 اہداف ہے ایمان کے۔ قرآن میں ہر سورہ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اس پہ بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہے۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے شیخ سعید حوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا۔ یہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون ہے، اور اس میں بھی وہی تعارف کہ اس رب کی بندگی کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ کی معرفت کے تعلق سے کئی آیتیں ہیں، ان میں ایک آیت سورہ ابراہیم میں ہے کہ قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم آسمان اور زمین کے وجود میں لانے والے اللہ کے بارے میں شک میں ہیں۔ دوسری جگہ سورہ نحل میں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ نہیں پیدا کیا ہے، کیا تم ان میں غور نہیں کرتے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ لازماً کہیں گے
ان کو پیدا کیا اس ذات نے جو زبردست بھی ہے اور علم والی بھی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا بنا لیتے ہو؟ تو اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے دوسرا ہدف ہے، وہ یہ کہ اللہ کو ایک وحدہ ماننا۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ کو وحدہ ایک ماننا۔ تو سب سے پہلا ہدف ایمان کا اللہ کی معرفت، دوسرا ہدف توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، جب ان سے پوچھا گیا سورہ زمر آیت نمبر 9، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو، اللہ کو تو ایک مانتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، کہ ہم تو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کے وکیل ہے، نعوذ باللہ ان کے ایجنٹ ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کر سکتا، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ اس طرح کی باتیں اس وقت کے مشرکین مکہ میں بھی تھی، اور آج کے لوگوں میں بھی ہے کہ ان کے ذریعے اگر پہنچنا ہے اللہ تک تو لہٰذا ان لوگوں کے ذریعے ہی ہم پہنچ سکتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اس میں پہلا گول اللہ کی معرفت، دوسرا گول اللہ کو ایک ماننا، توحید۔ اب یہ دونوں ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تیسرا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو ایمان کا تیسرا ہدف ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اور بندگی بھی یا عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن یہی سے، بلکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ عبادت انسان جو کچھ فعل کرتا ہے، جو کچھ زندگی کے اعمال یا جو کچھ ہے دنیا گزارنے کے لیے، وہ اگر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے گا، عبادت میں آئے، عبادت میں اس کی گنتی ہوگی، وہ عبادت میں ہے۔ 13A یہاں ختم ہوتا ہے، آگے کے لیے 13B دیکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔